سرکار اپنے پیٹھ تھپتھپا رہی ہے کہ اس نے بڑا کارنامہ انجام دیا کہ وہ بغیر محرم کے عورتوں کو حج میں بھیج رہی ہے۔ حج ایک عبادت ہے اور عبادت کو عبادت کی طرح کرنا چاہیے، عبادت کو سیاست نہیں بنانا چاہیے۔ محرم کے بغیر حج میں جو عورتیں جاتی ہیں وہ کیوں جاتی ہیں اور کیا ان کے مقاصد ہوتے ہیں اکثر و بیشتر کے، وہ سب لوگ جانتے ہیں۔ اور شرعاً حج عورتوں پر فرض ہی نہیں ہوتا ہے اگر ان کے ساتھ محرم نہیں ہے تو۔ ایسی شکل میں یہ بےہودگی ہے گورنمنٹ آف انڈیا کی کہ اس نے بغیر محرم کے حج پہ جانے کے لیے گنجائش نکالی ہے، اور یہ بے حیائی ہے وزارت اقلیتی امور کی کہ وہ یہ کہتی ہے کہ ہم نے اتنے % حاجیوں کو بھیج دیا۔ یہ قابل فخر بات نہیں ہے، یہ شرمندگی کی بات ہے۔ جہاں تک تعلق حاجیوں کے بھیجنے کا ہے، اب صورتحال یہ ہے کہ ملک کے مختلف حصوں میں جس طرح پہلے امبارکیشن پوائنٹ بنائے گئے تھے اب بھی وہ باقی ہیں، لیکن ان کے ٹھہرنے کا انتظام انتہائی غلط ہے۔ میں اس بات سے بالکل متفق ہوں کہ حاجیوں کو پہنچانے کے لیے ایئرپورٹ لے جانے کے لیے ان کے رشتہ داروں، ان کے چاہنے والوں کا مجمع نہیں ہونا چاہیے، لیکن ظاہر ہے قریب کے 2-4 آدمی تو پہنچانے کے لیے آتے ہی ہیں، اور وہ ایک فطری بات ہے اور اس میں ان کو موقع دینا چاہیے۔ لیکن بعض مقامات پر جو امبارکیشن پوائنٹ بنائے گئے ہیں وہاں سختیاں غلط طریقے پر کی جا رہی ہیں، اور خاص طریقے پر دہلی میں جو ٹھہرانے کا انتظام کیا گیا ہے وہ انتظام انتہائی غلط ہے، انتہائی غلط ہے۔ وہاں خود حاجی صاف ستھرے انداز پر نہیں رہ رہے ہیں اور بھیڑ بکریوں کی طرح ان کو رکھا گیا ہے۔ بارش ہو گئی، اس کے نتیجے میں پانی جمع ہو گیا، استنجے خانے گندے پڑے ہوئے ہیں، پینے کے پانی کا انتظام نہیں ہے اور حاجی حضرات کو وہاں رکھا گیا ہے۔ یا اسی طرح سے آپ دیکھ لیجئے بہار سے جانے والوں کا معاملہ ہے۔ بہار میں صورتحال یہ ہے کہ سارے حاجی جمع ہوتے ہیں پٹنہ کے اندر، ان کو بس سے گیا پہنچایا جاتا ہے، اور گیا سے پھر وہ چھوٹے جہاز کے ذریعے سے یہاں وہاں جاتے ہیں، اور پھر وہاں سے وہ پھر سعودیہ جایا کرتے ہیں۔ اب یہ جو پٹنے میں جمع ہونا ہے اور پھر گیا میں لے جانا ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اس کو اسموتھ بنایا جا سکتا ہے، مگر وہ ایک سیاسی فیصلہ ہے کہ پچھلے سال کا بھی کرایہ دیکھ لیجئے، اس سال کا بھی کرایہ دیکھ لیجئے۔ بمبئی سے جو کرایہ ہے وہ کرایہ سری نگر سے نہیں ہے۔ سری نگر سے اور بمبئی کے کرایہ میں تقریباً دوگنے کا فرق ہے، یا کم سے کم 85% کا فرق ہے۔ تو ظاہر ہے کہ بمبئی سے سری نگر کا کرایہ دو طرفہ آمد و رفت کا جو حاجیوں سے لیا جاتا ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ 40,000 اور 50,000 کرایہ ہوائی جہاز میں لگ جائے۔ نارمل فیئر جو بھارت کے کسی ایک جگہ سے دوسرے جگہ جانے کا ہے وہ 10,000 سے کم ہے، لیکن حاجیوں سے وہ کرایہ لیا جا رہا ہے 30,000، 35,000، 40,000 زیادہ، جو سراسر ظلم ہے اور زیادتی۔ یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ موجودہ سرکار اور اس کے وزیر اعظم تھوک کے حساب سے جھوٹ بولتے ہیں۔ کوئی 1%، 2%، ان کے جھوٹ کا آپ پرسنٹیج نکال ہی نہیں سکتے۔ عام طور پر آپ کے معاشرے میں بھی یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی جھوٹا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ بھائی یہ 50% مائنس کر کے چلو اس کی بات کا، مگر سرکار کے وزراء اور اس کے بی جے پی کے جو درباری ہیں ان کا پرسنٹیج آپ نکال ہی نہیں سکتے۔ تو اب یہ جو کہا جا رہا ہے کرایہ سستا ہو گیا ہے، یہ بھی بالکل جھوٹی بات ہے۔ آپ حجاج سے پوچھ لیجئے کیا کرایہ دے رہے ہیں وہ، آپ سری نگر سے جو حاجی جا رہے ہیں ان سے پوچھ لیجئے وہ کیا کرایہ دے رہے ہیں، اور وہ کرایہ زبردستی زیادہ لیا جا رہا ہے۔ نمبر 1، جہاں تک جی ایس ٹی کا سوال ہے تو جو لوگ ہندوستان میں اپنے مذہبی فریضے کو یا مذہبی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے آ رہے ہیں یا ہندوستان سے جا رہے ہیں، مذہب اسلام کو ماننے کے سوا ان سے کتنی جی ایس ٹی لی جا رہی ہے؟ جو لوگ مختلف ملکوں سے، تھائی لینڈ سے، جاپان سے، انڈونیشیا سے آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں گیا مثلاً،
ان سے جی ایس ٹی کتنی لی جا رہی ہے اور حاجیوں سے 18%، دونوں کے اندر جو فرق ہے اس کو واضح کرنا چاہیے۔